السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہر جائز کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ استخارہ ضرور کرنا چاہیے۔ آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ پر نکاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی نوکری شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ استخارہ کرنا یہ اچھی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے ہمیں دوسری نمازیں سکھایا کرتے تھے، دین کے دوسرے احکام ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ استخارے کے دو طریقے آپ کو بتائیں گے۔ ایک طریقہ تو وہی زبان زد عام ہے، معروف ہے، جس کے کرنے میں 2 دن 3 دن 4 5 دن تک آپ کو جواب مل سکتا ہے، اور دوسرا وہ طریقہ ہے، انتہائی مختصر طریقہ ہے، صرف 10 منٹ میں جواب آپ کے پاس ہوگا، آپ کو جواب مل جائے گا۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے نماز پڑھ لیں، کسی بھی وقت۔ ہاں، رات میں پڑھیں، اگر عشاء کی نماز کے بعد تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے نیند ہی کرنی ہے، سونا ہی ہے، لہذا رات میں کرنا بہتر ہے، یا دن میں کسی اور وقت بھی 2 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ وقت جس میں آپ نفل پڑھ رہے ہیں وہ مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت میں نفل نہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کو وقت ملے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے استخارہ کی دعا پڑھنی ہے، جو آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر بھی آ جائے گی۔ اس دعا کو اگر تو وہ آپ کو زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھیں، اور اگر زبانی یاد نہیں ہے تو دیکھ کر آپ پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ جب آپ ھذا الامر پر پہنچیں گے تو اگر تو آپ کو عربی سے تھوڑی بہت واقفیت ہے تو ھذا الامر کی جگہ جو آپ کا ارادہ ہے اس کو ذکر کر دیں، مثلا ھذا النکاح، اور اگر سفر کا ارادہ ہے تو ھذا السفر، اور اسی طرح اگر کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ھذہ التجارہ، یہ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو عربی سے مناسبت نہیں ہے، عربی نہیں جانتے، تو بس ھذا الامر پڑھ کر دل ہی دل میں اپنے دماغ میں وہ کام جو آپ شروع کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور کر لیں۔ ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری وعاجلہ وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اب استخارے کے بعد آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرف آپ کا قلبی رجحان ہو، جس طرف اطمینان ہو، تو بس اب وہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہے، وہ کر لیں۔ اگر نہیں کی طرف یعنی نہ کرنے کی طرف قلبی رجحان ہے تو اس کام کو نہ کریں۔ خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب آئے گا، خواب میں فلاں چیز آئے گی تب جواب ملے گا، نہیں، خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، قلبی اطمینان، قلبی رجحان، قلبی میلان کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، خواب بھی آ سکتا ہے، بسا اوقات خواب آ جاتا ہے، بسا اوقات نہیں آتا۔ اب خواب میں کون سی چیز نظر آئے تو ہاں ہے، آپ استخارہ کرنے کے بعد سو گئے، سونے کے بعد آپ نے خواب میں سفید رنگ دیکھا یا سبز رنگ دیکھا، یا ان دونوں رنگوں کی کوئی چیز آپ نے دیکھ لی، سفید یا سبز رنگ کی، تو اب اس کا مطلب کہ آپ کے استخارے میں ہاں کا جواب آیا ہے۔ اور اگر آپ کے استخارے میں سیاہ رنگ آئے، کالا رنگ آئے، یا ریڈ سرخ کا رنگ آ جائے، یا ان دونوں رنگوں کی کوئی چیز آ جائے، تو اب اس استخارے کا مطلب ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور یہ جواب اگر تو خواب میں مل جائے تب ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے ایک دفعہ استخارہ کیا، جواب نہیں آیا، تو دوسری دفعہ استخارہ کریں، پھر تیسری دفعہ استخارہ کریں، یعنی دوسرے دن، تیسرے دن، حتیٰ کہ 7 دن تک استخارہ کریں۔ 7ویں دن تک انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جواب آپ کو ضرور مل جائے گا۔
اگر خواب کی صورت میں نہ ملے تو قلبی رجحان، قلبی اطمینان جس طرف آپ کا ہو، بس اس کے مطابق اس کام کو کر لیں۔ یہ استخارے کا پہلا طریقہ تھا۔ استخارے کا دوسرا طریقہ انتہائی آسان ہے، صرف 10 منٹ میں جواب آپ کے پاس ہوگا۔ کرنا آپ نے یہ ہے، آپ نے صرف 6 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، لیکن ان نفل کے پڑھنے سے پہلے آپ نے 6 پرچیاں بنانی ہیں۔ 3 پرچیوں پر خیرن یارہ لکھنا ہے اور 3 پرچیوں پر شرن یارہ لکھنا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الزلزال ہے، اس میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو آپ نے خیرن یارہ کی بھی 3 پرچیاں بنا لینی ہیں، شرن یارہ کی بھی 3 پرچیاں بنا لینی ہیں، کل 6 پرچیاں بن گئیں۔ اب آپ نے 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ ان پرچیوں کو اپنی ایک طرف رکھ دیں، مثلا بائیں طرف رکھ دیں نماز سے پہلے۔ 2 رکعت نفل پڑھیں، استخارہ کی نیت سے پڑھیں، اور نفلوں میں جیسے نفل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ میں فلاں کام شروع کرنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرمائیں، مجھے ہدایت عطا فرمائیں، یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ دعا کرنے کے بعد اس میں سے ایک پرچی نکالیں، ایک پرچی نکال کے اپنی دوسری طرف رکھیں، پھر دوبارہ 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر دعا مانگیں، پھر ایک پرچی اٹھائیں، پھر دوبارہ تیسرے 2 نفل پڑھیں، یعنی چھٹے یعنی کہ آخری 2 نفل پڑھیں، پھر ایک پرچی اٹھائیں، اس کو بھی اپنی تیسری طرف رکھیں۔ دعا مانگنے کے بعد اب ان 3 پرچیوں کو کھولیں۔ وہ پرچیاں کیسی ہوں گی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، جیسے یہ خیرن یارہ کی پرچی ہے، خیرن یارہ، اور یہ دوسری چیز یہ شرن یارہ، یہ اس طرح کی آپ نے 3 پرچیاں بنا لینی ہیں۔ جب یہ پرچیاں بن جائیں تو اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے استخارہ کرنا ہے۔ استخارہ آپ کا ہو گیا، اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ان پرچیوں کو دیکھنا ہے۔ اگر تو تینوں پرچیوں میں خیرن یارہ کا جواب آئے تو مطلب یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر 2 میں بھی خیرن یارہ آ جائے تب بھی سمجھے کہ بہتر ہے، اور اگر تینوں میں شرن یارہ آئے تو مطلب کہ یہ کام بہتر نہیں ہے، اور اگر 2 میں بھی آ جائے شرن یارہ تو تب بھی مطلب یہی ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ استخارے کا انتہائی آسان طریقہ ہے۔ اس استخارے کو عمل کو کریں، اور کرنے کے بعد جو آپ کو جواب ملے اس جواب کے مطابق آپ وہ کام اسی کا فیصلہ کریں کہ یہ آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ انشاءاللہ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔